चौधरी हयात, ज़रा कान खोल कर सुन लो। जमाल के 21 मुरब्बे मेरे पुत्र सुल्तान ने खरीद लिए और अदालत के रूबरू रुपया अदा करके कब्ज़ा भी हासिल कर लिया है। फिर मलक अल्लाह जुआया ने एक बस्ता खोल कर अष्टाम के कहीं कागजात बाहर निकाले और उन्हें हवा में बुलंद करके बोला, ये इन 21 मुरब्बों की मलकियत का सरकारी सबूत है जो अब मेरे पुत्र सुल्तान के नाम मुंतकिल हो चुके हैं और जिन पर हमने कब्ज़ा भी ले लिया है। अगर तुम तसल्ली करना चाहो तो आकर खुद देख लो या किसी मोतबर आदमी को बेच कर झूठ सच का नतारा कर लो। एक गवाह जंग का हकीम नंदलाल है जिसने अदालत के रूबरू गवाह की हैसियत से इन अष्टामों पर दस्तखत किए थे। जाकर पूछ लो इससे जमाल ने अपने मुरब्बे बेचे और रुपया वसूल किया या नहीं। मलक अल्लाह जुआया जवाबन कह रहा था, अगर वह ज़मीनें बेच कर कारोबार करता तो मुझे कोई दुख न होता, लेकिन अफसोस इसने ये रुपया शराब नोशी और कंजरों पर उजाड़ दिया और सियालों की इज्जत, शोहरत और नेक नामी को दाग लगाया। चौधरी हयात, इसने मरहूम बाप का कफन भी मैला न होने दिया और मरने वाले की छोड़ी हुई तमाम जायदाद नशे और बदकारी में बर्बाद कर दी। इस वक्त इसके पास सिर्फ चंद मुरब्बे रह गए हैं जो बंजर हैं और काश्तकारी के काबिल नहीं। यही वजह है कि अभी तक किसी ने उन्हें नहीं खरीदा। एक लम्हा रुक कर मलक ने फिर कहा, अब तुम खुद ही सोचो, जब चौधरी सिकंदर को अपने होने वाले जवाई की बदकारियों का हाल मालूम हुआ होगा तो उसके दिल पर कैसी चोट पड़ी होगी। जब उसने ये सब कुछ देखा होगा तो सदमा से इसका सीना किस तरह फट गया होगा। और इन सब बातों के बाद जब उसने अपने कानों से ये अल्फाज सुने होंगे कि चौधरी जमाल दीन वल्द नूर अहमद मरहूम, कौम सियाल, सकना जंग मगियाना का निकाह 50,000 रुपये हक महर के इवज़ फ़िल्म एक्ट्रेस रजना वल्द नामालूम, कौमियत नामालूम, सकना शाही महल्ला लाहौर के साथ किया जाता है और दोनों तरफ से इजाब कबूल हुआ होगा, तो क्या अपने होने वाली जवाई के इस करतूत को देखकर चौधरी सिकंदर के दिल पर गम की बिजलियां न टूट पड़ी होंगी। चौधरी हयात, तुम जमाल के चचा हो और बुरे भले में इसके शरीक भी हो, लेकिन खुदा को हाजिर नाजर जान कर बताओ, अगर ये वाक़या तुम्हारे साथ पेश आता तो क्या तुम खामोश रहते? फिर चौधरी सिकंदर ये सब कुछ देखते सुनने के बाद अपनी लड़की को अंधे कुएं में किस तरह फेंक देता। उसने उसी वक्त मंगनी मनसूख कर दी और जमाल से कह दिया, अब वो रिश्ता कियास ना रखे। जब वो कंजरों का जवाई बन गया तो सियालों का इससे क्या वास्ता रह गया। मैं जानता हूँ जमाल ने तुम्हें कुछ न बताया होगा, क्योंकि वो बाप की छोड़ी हुई जायदाद तबाह कर चुका है। उसने तुम्हारे ख़ानदान की इज्जत भी मिट्टी में मिला दी और सियालों की नेक नामी और चौधराहट को दाग लगाया है। लेकिन तुम उससे ये पूछो, इसके 21 मुरब्बे ज़मीन कहाँ गई और अब इस ज़मीन का मालिक कौन है? इसने लाहौर के वीरा होटल में जिस कंपनी का दफ्तर खोल रखा है, इस पर आज तक कितनी रकम बर्बाद हुई और क्या हुआ है? इसने शराब पर कितना रुपया उजाड़ दिया है? कंजरों के घर आज तक कितनी रकम दे चुका है? और क्या उसने इन्हीं कंजरों की लड़की रजना के साथ निकाह नहीं पढ़वा लिया था? जाओ पहले अपने भतीजे से ये बातें पूछो, फिर चौधरी के घर का रुख करो। तुम खुद सियाल और एक राठ चौधरी हो, सियालों की इज्जत को यूं न उछालते फिरो। जब मलक अल्लाह जुआया ये तकरीर कर रहा था तो उसकी पुरजोश आवाज़ दूर दूर तक गूंज रही थी। सब लोग खामोश और यूं चुपचाप थे जैसे वो पत्थर के बुत हों। चौधरी हयात को तो सांप सूंघ गया और उसके साथ आने वाले राठ चौधरियों की गर्दनें भी शर्म के मारे झुक गईं। आखिर एक बड़े चौधरी ने जवाब दिया, मलक जुआया, हमें जमाल से मिलकर बात कर लेने दो। अगर ये सब कुछ जो तुमने कहा सच है तो रब साईं की कसम हम इसी वक्त वापस चले जाएंगे और जमाल का हुक्का पानी बंद कर देंगे जिसने चौधरी सिकंदर से धोखा किया और अपने बाप की शोहरत और नेक नामी को बट्टा लगाया और सियालों की इज्जत से खेलने की कोशिश की। लेकिन यह भी सुन लो,
اگر تمہارا بیان غلط ہوا اور ہمیں اس کا کوئی ثبوت نہ مل سکا تو ہم چودھری سکندر کے گھر سے ڈولا لیے بغیر واپس نہ جائیں گے، خواہ ہمارا ایک ایک آدمی یہاں کٹ کیوں نہ مرے۔ یہ اب چودھری حیاض یا اس کے بھتیجے جمال کا نہیں بلکہ سیالوں کی عزت کا معاملہ بن چکا ہے۔ کیا تمہیں یہ شرط منظور ہے؟ مجھے منظور ہے، ملک اللہ جوایا نے جواب دیا۔ چودھری یہ نہ سمجھو میں سیالوں کا دشمن ہوں، نہیں، ان کی عزت اور نیک نامی کی مجھے بھی شرم ہے۔ میں نہیں چاہتا جنگ کے راٹ چودھریوں کی عزت کو دبا لگے۔ اچھا تو پھر تم تھوڑی دیر صبر کرو۔ چودھری حیات، تم بھی یہ بات یاد رکھو، تمہارے آنے سے تھوڑی دیر پہلے چودھری سکندر کی بیٹی رابعہ اور میرے پتر سلطانے کا نکاح ہو چکا ہے۔ اب رابعہ میرے گھر کی عزت بن گئی۔ اگر کسی نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا اور ڈولا روکنے کی کوشش کی تو میں اسے کاٹ پھینک دوں گا۔ ملک اللہ جو آیا ابھی تھوڑی دیر میں فیصلہ ہو جاتا ہے، ہمیں صرف آدھ گھنٹے کی مہلت دے دیں۔ یہ کہہ کر سیالوں کے راٹ چودھریوں نے اپنی گوڑیاں موڑ لیں اور اتر کی طرف مدرسے کا رخ کیا۔ اسی لمحے حویلی میں ٹاپوں کی آوازیں ابھریں اور ایک شور سا بلند ہوا جیسے ایک ساتھ کئی گوڑیاں بھاگی آ رہی ہوں۔ اچانک گلی کی فضا سیالوں کی خوفناک للکاروں اور وحشی بلکاروں سے گونج اٹھی اور ایک ساتھ کئی سوار گوڑیوں سے چھلانگ لگا کر چودھری سکندر کے مکان کے اندر کود گئے۔ عورتوں کی چیخیں تھر تھرائیں، بھاگنے، دوڑنے اور رونے چلانے کا شور اٹھا اور اسی شور میں کسی لڑکی کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، میاں جمال نے حملہ کر دیا، جلدی آؤ سلطانے، تم کہاں ہو؟ یہ آواز لاڈو رانی کی تھی جو سہاگ کا جوڑا پہنے ودا ہونے کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ چودھری سکندر سیال ایک لاٹھی اٹھا کر تیزی کے ساتھ کوٹھے سے اترا اور گھر کی طرف بھاگا۔ زینب کا خاوند نورا بھی اس کے پیچھے پیچھے تھا، مگر اس شور و غل اور افراتفری میں میں نے حویلی میں ایک بجلی سی کوندتی ہوئی دیکھی۔ میں اس بجلی کو پہچانتا تھا، وہ میرا جگری یار سلطانہ تھا جو لاڈو رانی کی آواز سن کر کوندے کی طرح لپکا اور حویلی کی دیوار پھاند کر دوسری طرف کود گیا تھا۔ اب میں حویلی کی چھت پر نہ بیٹھ سکتا تھا۔ میں نے بندوق اٹھائی اور اڑتا چلا گیا۔ چودھری سکندر کے سین میں سلطانے کا ہلکارا گونج رہا تھا۔ اچانک حملہ کس طرح ہوا اور سیالوں کی گوڑیاں چودھری سکندر کی ڈیوڑی تک کس طرح پہنچ گئیں، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ صورتحال یک لخت بگڑ جائے گی۔ سب لوگ یہی سمجھ رہے تھے ملک اللہ جوایا نے باتوں ہی باتوں میں میدان مار لیا ہے۔ جب راٹ چودھری اکٹھے ہو کر جمال سے پوچھ گچھ کریں گے تو جھوٹ سچ کا نتارا ہو جائے گا۔ بھلا وہ ان زمینوں کے بارے میں کیا جواب دے گا جن کا انتقال سلطانے کے نام ہو چکا تھا؟ جمال کے پاس اب زمینیں نہیں رہی تھیں، نہ اس کے پاس کوئی روپیہ تھا، بس اس کی عیاشی اور تماش بینی کی کلی کھل جائے گی اور سیال اس پر لعنت ملامت کرتے ہوئے واپس لوٹ جائیں گے۔ لیکن جس وقت ملک اللہ جوایا حویلی کے کوٹھے پر کھڑا چودھری حیات کو اس کے بھتیجے کی رام کہانی سنا رہا تھا اور چودھری حیات کے ساتھ آنے والے راٹ چودھری بھی شرم کے مارے گردنیں جھکائے کھڑے تھے، ٹھیک اسی وقت ہونی کچھ اور ہی چال چل رہی تھی۔ مدرسے کی طرف گولی چلنے کی آواز چودھری جمال نے بھی سنی تھی اور اسی کے متعلق پتہ کرنے اتری گوشے میں آیا تھا۔ جہاں اس نے 2 آدمیوں کو زخمی پایا تو ضرور حیران ہوا ہوگا، پھر اسے بتایا گیا ہوگا کہ ایک سکھ گھوڑی پر سوار نہ جانے کدھر سے آیا۔ ہم اسے راگیر سمجھتے رہے اور توجہ نہ دی، مگر اس نے پستول سے چودھری پر گولی چلا دی اور بندوق چھین لی۔ جب ہم اس پر چھویاں لے کر چپٹے تو دوسرے فائر سے اس نے ایک اور آدمی گرایا اور گلیوں میں غائب ہو گیا۔ اب اس کی نیلی پگڑی جو چودھری سکندر کے کوٹھے پر نظر آتی ہے اور وہ ہماری بندوق لیے وہاں جا بیٹھا ہے۔ یہ واقعہ سن کر جمال حقیقت سمجھ گیا ہوگا۔ وہ مجھے لاہور میں ملک اللہ جوایا اور چودھری سکندر کے ساتھ دیکھ چکا تھا۔ پھر ہونی نے اسے یہ تدبیر سجائی ہوگی کہ میری طرح وہ بھی گلیوں سے ہوتا ہوا چودھری سکندر کی ڈیوڑی تک جائے اور اچانک ٹوٹ پڑے۔ اس طرح وہ رابعہ کو اڑا لے جائے گا۔
یہی سوچ کر اس نے 20 سواروں کو ساتھ لیا اور گلیوں میں چکر کاٹتا ہوا نکلا۔ ڈر سے گاؤں کے لوگ گھروں کے دروازے بند کر کے اندر بیٹھ گئے تھے۔ گلیاں سنسان اور اجاڑ ہو چکی تھیں۔ چودھری سکندر کے مکان اور حویلی میں جو لوگ جمع تھے وہ بھی ملک اللہ جوایا اور چودھری حیات کی طرف متوجہ تھے، اور کسی نے جمال اور اس کے ساتھیوں کو آتے ہوئے نہ دیکھا۔ وہ سنسان گلیاں پار کر کے چوروں کی طرح آئے۔ جب چودھری سکندر کا چوبارہ نظر آیا تو گھوڑیوں کو دوڑاتے، بلکاریں مارتے ہوئے ڈیوڑی پر ٹوٹ پڑے اور دیواریں پھاند کر اندر کودنے لگے۔ سکندر کے گھر عورتیں لڑکیاں جمع تھیں۔ لاڈو رانی سہاگ کا سرخ جوڑا پہنے ایک کمرے میں سہیلیوں کے درمیان گری بیٹھی تھی۔ جب جمال ساتھیوں کو لے کر اندر کودا اور اس نے جوش میں بلکارا مارا تو سب خوف سے چیختی چلاتی اور شور مچاتی اندر کے کمروں میں بھاگ گئیں۔ رابعہ نے جمال کی آواز سنی، سیالوں کو دیواریں پھاندتے ہوئے دیکھا تو معاملے کو سمجھ گئی اور فوراً اٹھ کر چوبارے کی طرف بھاگی۔ اس نے سیڑھیوں کا نچلا دروازہ بند کر لیا اور زینہ طے کر کے اوپر کے برآمدے میں پہنچی۔ یہیں سے اس نے پہلے اپنے باپ کو جمال کے حملے کی خبر تھی، پھر سلطانے کو آواز دی تھی۔ سلطانہ اس وقت حویلی میں تھا۔ اس نے سیالوں کے بلکارے اور شور سنا، پھر لاڈو رانی کی آواز نے اسے پاگل کر دیا۔ وہ چیتے جیسی پھرتی کے ساتھ برچھی لے کر صحن میں کود گیا۔ اس وقت 8-10 آدمی اندر پہنچ چکے تھے، 2 دروازے پر کھڑے تھے تاکہ کوئی باہر سے اندر نہ آئے، باقی دیواروں کے ساتھ لگ گئے تھے، اور جمال ایک آدمی کے ساتھ اوپر جانے والا دروازہ توڑ رہا تھا، کیونکہ اس نے رابعہ کو کمرے سے بھاگ کر اوپر جاتے دیکھ لیا تھا۔ جب سلطانہ کود کر صحن میں پہنچا تو ایک ساتھ کئی برچھیاں اس کی طرف لپکیں، مگر میرا گبرو یار شیر کی طرح ان کا مقابلہ کرتا رہا۔ 10-12 آدمی گلی کی حفاظت کر رہے تھے تاکہ جب تک جمال رابعہ کو نکال کر نہ لائے اس وقت تک کسی کو اندر نہ جانے دیں۔ انہوں نے چودھری سکندر اور اس کے بانجے نورے کو گلی میں گھیر لیا تھا، مگر اچانک ملک اللہ جوایا اپنے آدمیوں کو لے کر بجلی کی طرح ان پر ٹوٹ پڑا۔ 3-4 آدمی زخم کھا کر گرے اور باقی گوڑیاں لے کر بھاگ گئے۔ اب جمال صرف 10 آدمیوں کے ساتھ گر گیا تھا۔ میں بھی دیوار پھلانگ کر اندر پہنچا تھا۔ اس وقت سلطانہ 2 آدمی گرا چکا تھا۔ میں نے جاتے ہی آواز لگائی، سلطانے شیر ہو جا، میں آ گیا ہوں۔